مسعود صاحب، لاطینی امریکہ میں امریکہ کے سخت جو بیانات ہیں، خاص طور پر کولمبیا، کیوبا اور میکسیکو کے حوالے سے، کیا یہ مونرو ڈاکٹرائن کی واپسی نہیں لگتی؟ امریکہ چاہتا ہے کہ بڑی طاقتوں میں سے اسے کوئی نہ پوچھے اور وہ کسی کو کچھ نہ کہے، اور اگر دوسری جانب ہم دیکھیں ایران کے حوالے سے تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایران جو ہے وہ اس کا نیکسٹ جو فلیش پوائنٹ ہے وینزویلا کے بعد وہ ہو سکتا ہے۔ اگر ایسا ہے تو اس کے عالمی اثرات کیا ہوں گے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وینزویلا اور ایران کے معاملات کو جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے؟ جی، جو پہلا ہے وہ جو میکسیکو، کولمبیا، کیوبا اور ٹرینیڈاڈ، میں ان 4 ممالک کا ذکر کروں گا، وہ حملے کی زد میں ہیں پہلے سے۔ یعنی صدر ٹرمپ جو ہے ان ممالک کے خلاف بیانات دے چکے ہیں، اور میکسیکو کے صدر کے خلاف انہوں نے بیان دیا، لیکن میکسیکو نے ابھی جو ہے ایک بیان جاری کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ جو کاؤنٹر نارکوٹکس کے لیے امریکہ کے ساتھ تعاون جاری رکھیں گے ان بیانات کے باوجود، اور دوسرے ممالک بھی جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ براہ راست تصادم نہیں چاہتے، لیکن مجھے لاطینی امریکہ کے اس حصے میں جانے کا اتفاق ہوا ہے۔ میں اس بات پہ حیران ہوا تھا کہ امریکہ کا بیک یارڈ ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے جو وہاں لیفٹسٹ فورسز ہیں وہ امریکہ کے سخت خلاف ہے، حالانکہ وہ امریکہ کے ہمسائے ہیں، اور اس کے علاوہ وہاں یعنی مطلب ہے ٹینز آف ملینز آف پیپل جو ہے وہ وہاں سے نقل مکانی کر کے امریکہ میں آباد ہیں، تو ان کے دائمی رشتے بھی ہیں یہ جو آسانی سے نہیں ٹوٹ سکتے۔ دوسرے جو آپ نے پہلو کی طرف اشارہ کیا ہے یا جس نقطے کو آپ نے اٹھایا، وہ یہ کہ کیا اس کا ایران کے اوپر کوئی مطلب ایک پریسیڈنٹ ثابت ہوتا ہے اور اس کو پرسیو کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا۔ تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ گزشتہ برس ایسا ہو چکا ہے، وہ امریکہ نے نہیں، اسرائیل نے کیا تھا، لیکن امریکہ کی حمایت حاصل تھی اسرائیل کو، اور اس نے جو ہے اس گزشتہ برس جو جنگ ہوئی تھی ایران اسرائیل، اس میں جنگ کے آغاز سے پہلے یا جنگ کے آغاز کے وقت ہی انہوں نے اعلیٰ ترین فوجی، سیاسی اور اس کے علاوہ سائنسی قیادت کا قلع قمع کر دیا تھا، اور اس میں انہوں نے اسپیوناج بھی استعمال کی تھی، ٹیکنالوجی بھی استعمال کی تھی۔ تو یہ امریکہ کی طرف سے بھی ممکن ہے۔ امریکہ نے ماضی میں بھی حملے کیے، ان کے جو ہے جو پاسبان کے ایک کمانڈر کو بھی امریکہ نے ایلیمنیٹ کیا تھا۔ تو لیکن اصل میں جو ایجنڈا ہے یہاں یہ اسرائیل کا ایجنڈا ہے کہ کسی طریقے سے ایران کو تقسیم کیا جائے عرب کرد اور پرشین علاقوں میں، اور شام جیسی صورتحال پیدا کی جائے۔ تو 2026 جو ہے اس اعتبار سے ایک سیاسی تلاطم، پولیٹیکل ڈسٹربنس اینڈ والیٹیلٹی کا سال ہوگا۔ اچھا مسعود صاحب، ڈو یو سی دا انٹرنیشنل سسٹم موونگ فرام رول بیسڈ آرڈر ٹو پاور بیسڈ آرڈر، اور اس تبدیلی کا سب سے بڑا نقصان کس کو ہوگا؟ اور کیا ہم اب ایک عالمی جنگ کی جانب بڑھ رہے ہیں جہاں سپر پاور کا سٹیٹس شاید امریکہ سے بدل کر ریجنل سطح پر آ جائے؟ دیکھیے، امریکہ کا دوسری جنگ عظیم کے بعد کردار بہت قابل ستائش تھا، کیونکہ انہوں نے ایک نیا نظام بنایا۔ اصل میں اس کا آغاز اس سے پہلے بھی ہو گیا تھا، جب صدر ووڈرو ولسن نے رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن کا ذکر کیا، اور اس کی وجہ سے جو ہے امریکہ کی مثال کی وجہ سے ہی بہت سے جو ممالک نوآبادیات کی شکل میں تھے وہ آزاد ہوئے، خود مختاری ملی۔ جب اقوام متحدہ 1945 میں بنا تھا تو اس وقت اقوام متحدہ کے ارکان کی تعداد 51 تھی، اب 193 ہے، اور اس میں بیشتر ارکان جو ہیں وہ یعنی جو پہلے فارمر کالونیز ہیں۔ تو لیکن جو امریکہ نے جو نظام بنایا تھا، رفتہ رفتہ یہ واضح ہوتا گیا، خاص طور سے کولڈ وار کے بعد جب امریکہ جو ہے سول سپر پاور بن گیا، تو انہوں نے یہ دنیا کو پیغام دیا کہ وہ ان قوانین کا پابند نہیں ہے۔ تو اس لیے انہوں نے ایکسیپشنلزم کہ امریکہ کو جواب دہ نہیں ٹھہرایا جا سکتا، امریکہ دنیا کو جواب دہ ٹھہرا سکتا ہے۔ اس کی مثال آپ کو عراق کی جنگ کی ملتی ہے، جب وہ سلامتی کونسل کا راستہ اختیار نہیں کیا تھا۔ انہوں نے صدر نوریگا جو پیناما کے صدر تھے، ان کو سن 1989 میں اسی طریقے سے گرفتار کیا تھا۔ ہانڈورس کے صدر کو بھی گرفتار کیا تھا۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی پہلی بات نہیں ہے، امریکہ پہلے کر چکا ہے۔ آپ نے آرڈر اور ڈس آرڈر کا ذکر کیا تھا، تو وہ یہ ہے کہ
ایک حد تک ساری دنیا نے اس نظام کو سہارا دیا، جس میں سلامتی کونسل کے مستقل ارکان بھی ہیں، تیسری دنیا کے ممالک بھی ہیں، مغربی یورپ کے ممالک بھی ہیں، چین اور روس جیسے بڑے ممالک بھی ہیں، لیکن پتہ یہ چلا کہ یہ جو اس کا اطلاق ہے اس نئے نظام کا یا اور نئے نظام کے جو قوانین ہیں وہ جزوی طور پر اطلاق پذیر ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر غزہ کے اوپر جو ہے نہ جینوسائیڈ کنونشن نافذ ہوا، نہ اس کے علاوہ جو جنیوا کنونشنز، ایڈیشنل پروٹوکول، یونیورسل ڈیکلریشن آف ہیومن رائٹس، اس کے بعد جو ہے وار لاز جو ہوتے ہیں، وار فیئر کے جو لاز ہوتے ہیں، اس میں کسی کا بھی احترام نہیں کیا گیا، اور کوئی مطلب جو وزیر اعظم نتن یاہو کو نہ آئی سی جے میں جواب دہ ٹھہرایا گیا، نہ آئی سی سی میں، یعنی مطلب یہ انڈائٹمنٹس تو موجود تھی لیکن ان کو جو ہے کسی قسم کی کوئی جواب دہی نہیں کی گئی۔ تو اس لیے یہ ہے کہ یہ لوگوں کو مغالطہ ہے کہ یہ نظام جو ہے بین الاقوامی نظام یہ دنیا کو انصاف دلوائے گا، اور اگر دلوائے گا بھی تو امریکہ کی منشیت سے دلوائے گا۔ ابھی صرف یہ ہو رہا ہے، فرق یہ ہو رہا ہے کہ چین اور روس جیسی طاقتیں ہیں یا کچھ جو ہے جن کو آپ یہ کہتے ہیں کہ ملٹی پولر آرڈر میں جو ہے گلوبل ساؤتھ سے کچھ قوتیں ابھر رہی ہیں، لیکن ابھی وہ امریکہ کو مکمل طور پر چیلنج نہیں کر سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر چین جو ہے جی بالکل، وہ اس نے ایک بہت سخت بیان دیا ہے، چین نے بہت سخت بیان دیا ہے اور وینزویلا کے خلاف، وہ وینزویلا کے حق میں اور امریکہ کے خلاف امریکہ کے اس اقدام کی مذمت کی ہے، لیکن وہ کسی قسم کی کوئی فوجی کارروائی نہیں کریں گے، نہ اس وقت ان کے پاس کوئی ایسی فوجی کوalition موجود ہے جس کے ذریعے جی لیکن یعنی ان کی طرف سے سیاسی اور اسٹریٹجک مخالفت ضرور رہے گی۔ یہ بات بالکل واضح ہے اور سلامتی کونسل کے ارکان نے واضح کی ہے کہ جو امریکی اقدام تھا، امریکی حملہ تھا، اور جو انہوں نے صدر مڈورو کو امریکہ لے آئے ہیں، یہ یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر کی خلاف ورزی تھی اور کئی ممالک نے اس کی مذمت کی ہے بشمول پاکستان۔ تو اس میں کوئی کسی قسم کا ابہام موجود نہیں ہے کہ بین الاقوامی قوانین کے مطابق یہ غیر قانونی قدم تھا۔ جو سب سے زیادہ خطرہ موجود ہے اس وقت، یعنی وہ یہ ہے کہ یہ امریکہ کا آخری حملہ نہیں ہو سکتا ہے کہ اس سے ملتا جلتا حملہ جو ہے وہ کولمبیا کے اوپر ہو، وہ ٹرینیڈاڈ کے اوپر ہو، کیوبا خطرے میں ہے، میکسیکو میں بہت تشویش پائی جاتی ہے، اور خاص طور سے یورپی ممالک میں اگر آپ دیکھیں تو گرین لینڈ نے نہ صرف اس کی مذمت، مطلب گرین لینڈ نہیں، ڈنمارک نے مذمت کی ہے، گرین لینڈ ان کا حصہ ہے۔ تو سب سے زیادہ جو اس وقت پریشانی ہے وہ گرین لینڈ میں موجود ہے۔ اگر آپ نے یورپین یونین کے بیانات پڑھے ہوں یا اس کے علاوہ جو یونائٹڈ کنگڈم کے ہاؤس آف کامنز میں آپ نے ڈبیٹ دیکھی ہو تو وہاں بہت سے ارکان نے امریکہ کے اس اقدام کی مخالفت کی ہے، اگرچہ ہمیں معلوم ہے کہ جو امریکہ اور برطانیہ کے بہت ہی قریبی اسٹریٹجک تعلقات ہیں، تو یہ ایک خطرناک نظیر ہے، اور اس سے دوسرے ممالک جو ہے ان کی حوصلہ افزائی ہو سکتی ہے کہ وہ اس قسم کی فوجی کارروائی کریں، اور یہ فوجی کارروائی کی انتہا ہے کہ آپ کسی ملک کے صدر کو اپنے ملک میں لے آئیں، اپنے قانون کی تحویل میں لے آئیں اور وہاں عدالتی کارروائی کریں۔